چلنا لگے اساں یہ کام کرنے کہ جس طرح رمضان مبارک کا مہینہ پرہیزگاری کے ساتھ روزہ رکھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت و عبادت کر کے رب سونے کے فرائض پورے کرتے رہنا، اسی طریقے باقی سارا سال بھی ایسا کوشش کرنی ہے۔ عید کا دن اسی پیغام سے اللہ سونے نے بنایا ہے کہ عید اس بندے کو نصیب ہوتی ہے، اس بندے کی عید ہے کہ جو رمضان مبارک کے پورے روزے رکھے، رمضان مبارک کے پورے روزے رکھے، رب سونے نے فرائض ادا کرے، اس کے دل کے اندر ایک ایسی خوشی رب سونا پا دے گا جڑی اس کو خلاف کام کرنے والے یعنی روزہ نہ رکھنے والے بندے نے دل کی خوشی نہیں بنی۔ جڑا بندہ پورے روزے رکھے تے آخر دن عید منانا، اس نے دل کے اندر اللہ سونے ایسی خوشی پا دیتی ہوئی کہ جڑی ان روزے کی اجرت کے اندر رب سونے نے اجر جڑا عطا فرمایا ہے، دلی اطمینان، سکون اور خوشی کی کیفیت رب سونے نے دل کے اندر پا دیتی ہوئی ہے۔ لیکن وہ خوشی روزے دار میں ملتی ہے، بغیر روزے بغیر روزے دار نہیں ملتی۔ عید کے دن دنار مسئلے گلا ہوں میں قرآن کو درس شروع کرنا گا، رب سونے کا قرآن پڑھا گا آنے کی کائنات میں رمضان مبارک کے روزے کی گنتی پوری کرنے کے بعد کی ہوئی فرمایا رب سونے کا قرآن سنو محبت اور عقیدت دلالا ہے۔ سبحان اللہ کی درس سناؤں گا کیونکہ یہ ایسے کلمات ہیں کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کو جنت کے اندر اللہ سبحانہ ایک درخت پیدا فرما دیتا ہے کہ جس درخت کا سایہ کتنے ہزار سال تک بھی گھوڑا دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ اتنا عظیم لفظ ہے سبحان اللہ، جس کے آخر دنال جب بندہ آخر ہے اس واسطے اللہ سبحانہ جنت کے اندر اتنا عظیم اتنا بڑا درخت پیدا فرما دے گا، اور یہ بندہ بار بار سبحان اللہ آ کے دل کی کیا کتنی برکتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حکم ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جس وقت تسی گنتی پوری کر لو رمضان المبارک کے روزے دی گنتی دے بارے خالق کائنات نے حکم دیتا ہے، جس وقت روزے دی گنتی پوری ہو جاوے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، گنتی پوری ہو جاوے تے پھر کی کرنا ہے اللہ سونے دی تکبیر، اللہ سونے دی تسبیح بیان کرنی، سبحان اللہ، اللہ سونے دی تسبیح بیان کرنی ہے۔ کیسے تسبیح بیان کرنی ہے؟ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ انہاں لفظاں دے نال رب سونے دی تسبیح و تعلیل بیان کرنی ہے۔ اے رب سونے کا حکم ہے کہ جس وقت رمضان مبارک دی روزیاں دی گنتی پوری کر لے 29 یا 30 روزے پورے ہو جاون، پھر کے کام کرنا ہے اللہ سونے دی تکبیر، اللہ سونے دی تسبیح و تعلیل بیان کرنی ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کس وجہ تو تکبیر اللہ سونے دی تسبیح بیان کرنی ہے، اس وجہ تو کہ رب سونے نے سانو ہدایت عطا فرمائی، عَلَى مَا هَدَاكُمْ جڑی رب سونے نے ہدایت عطا فرمائی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تسی شکر گزار بن جاؤ۔ ایک طرح کام جس وقت گنتی پوری ہو جاوے پھر کی کرنا ہے اللہ سونے دیا تکبیرات، رب سونے دی تسبیح و تعلیل بیان کرنی ہے۔ کس وجہ تو کہ رب سونے نے سانو ہدایت عطا فرمائی، یہ تمام کام اس واسطے کرنے نے تاکہ اسی اللہ سونے دے شکر گزار بندے بن جائیے، سبحان اللہ۔ جس وقت بندہ اللہ سونے کا شکر ادا کرتا ہے
رب سونا اپنے اس بندے دیاں نعمتاں دے اندر اور مزید برکت عطا فرما دیندا ہے اگر کوئی بندہ عبادت دی کثرت نال رب سونے دا شکر ادا کرے کہ تینوں رب سونے نے عبادت کرنے دی طاقت و توفیق عطا فرمائی اس غرض دے نال رب سونے دا شکر ادا کرے یا مولا تیرا شکر ہے نانو اپنی عبادت کا شوق عطا فرمائے اپنی عبادت کی طاقت اور ہمت نصیب فرمائیا صحت و تندرستی عطا فرمائیا اس سے تیرا جڑا بندہ رب سونے دا شکر ادا کردا ہے رب سونا ان جتنیاں نعمتاں دے اندر شکرانے دے اندر بندہ شکر ادا کردا ہے جس نعمت دے بدلے جڑا بندہ شکر ادا کرے گا جتنا شکر ادا کرے گا مولا کائنات اتنی ہی برکتاں عطا فرماتا ہے سبحان اللہ کل سمجھا کہ تکبیرات سنت طریقہ منصوبہ درس سے ہے کہ جس طرح نماز عید پڑھ نماز سے بندہ گھروں نکلے تے ایک راستہ اختیار کرے تے تکبیرات پڑھنے لا الہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیرات پڑھنے مسیحی عیدگاہ ولانا تے پھر واپسی کی کب کرنا ذہن نشین کرو کرنا ٹائم تھوڑا جا بس ٹائم کی پابندی کی کوئی سرکاری آرڈر ہے تے جس وقت واپسی میں جانا ہے تے دوسرا راستہ اپنے گھر کا اختیار کرنا ہے پہلے ایک راستہ آئے ہو تکبیراں پڑھتے اللہ سبحانہ کی تسبیح بیان کرتے آنا نماز ادا کرنے کے بعد گھر پر جانا ہے تو دوسرا راستہ اختیار کریں میرے پیارے نبی کی سنت ہے سبحان اللہ محبت چاہو سبحان اللہ ہم تکبیراں تسبیح و تحلیل سے بیان کریں اس کی ابتدا شامہ محبت نہ کرے سبحان اللہ سن کے انشاءاللہ دل پھٹ جائے گا کہ سبحان اللہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ فرشتہ کا کتنے عرصے تو وظیفہ رہا ہے سبحان اللہ صدقے نعمہ میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے یار حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں رب کائنات نے جس وقت سیدنا رب کائنات نے جس وقت اپنا عرش پیدا فرمایا ہے عرش پیدا کرنے تو بعد میرے پاک خالق کائنات نے اپنے فرشتے کو حکم فرمایا ہے کہ اس عرش کو اٹھاؤ فرشتے نے عرش کو اٹھانے واسطے کوشش کی تھی نہیں اٹھا سکے رب کائنات نے حکم فرمایا سبحان اللہ آکھو رب سونے نے اپنے فرشتے کو حکم دیتا ہے سبحان اللہ آکھو سبحان اللہ کا معنی کیے رب سونا پاکے اللہ سونا پاکے سبحان اللہ کا حکم ہویا ہے فرشتیاں نے رب سونے دے حکم دے نال اللہ سونے دے پاک نام کی تسبیح بیان کی دیئے اور اس فرشتے نے عرش کو اٹھانے والے فرشتیاں نے جس وقت اپنی زبانہ دیتے سبحان اللہ کا لفظ جاری کیتا ہے رب سونے دے پاک نام کا وظیفہ کیتا ہے رب سونے نے انہاں فرشتیاں کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے انہاں فرشتیاں کے اندر عرش اٹھان دی طاقت رب سونے نے پا دی عرش بھی رب سونے دا ہے اٹھان والے بھی رب سونے دے نورانی فرشتے نے اللہ سونے کی طاقتور کو اللہ سونے کی طاقتور مخلوق میرے رب کائنات دی نورانی مخلوق لیکن سبحان اللہ کی تسبیح کہنے تو پہلے اللہ سونے دا عرش نہیں اٹھا سکے جس وقت رب سونے دا پاک نام زبان دیتے آدھا ہے رب سونے دے پاکی دا اعلان کیتا ہے اللہ سونے دی تسبیح و تعلیل بیان کی دیئے خالق کائنات نے نورانی فرشتہ دے نور دے اندر اضافہ فرمایا ہے طاقت دے اندر اضافہ فرمایا ہے انہاں نورانی فرشتہ نے رب سونے دا عرش اٹھا دیا ہے نورانی فرشتہ اور جڑا گناہ تو پاک ہے یاد رکھو فرشتے اور انبیاء یہ دو عقیدے کی بات ہے اور عقیدہ ہر مقام پہ واضح کرنا چاہیے فرشتے اور انبیاء انہاں دونوں رب سونے نے معصوم بنایا اس تو علاوہ کائنات کے اندر کسی کو معصوم نہیں کہہ سکتے کسی کو معصوم
نہیں کہہ سکتے، چاہے صحابہ کرام نے، چاہے اہل بیت کرام دے نفوس قدسیہ نے، تعظیم انہاں دی بے شمار ہے، لیکن اللہ سونے نے یہ دو درجے معصومیت دے فرشتیاں اور اپنے پاک انبیاء کو عطا فرمائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ رب سونے دے نورانی فرشتے قربان جاواں نورانی فرشتیاں نے رب سونے دے پاک نام کی تسبیح بیان کی دی۔ اللہ سونے نے طاقت عطا فرمائی، رب سونے دا عرش اٹھا لیا۔ وہ عرش اٹھان تو بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ولادت تک میرے پاک رب کائنات نے اپنے پیارے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جس وقت پیدا فرمایا ہے، پہلے انسان آدم علیہ السلام کو اللہ سونے دے پہلے نبی انہاں کو جس وقت رب کائنات نے پیدا فرمایا ہے، آپ سرکار دے جسم مبارک کے اندر رب سونے نے روح پاک پائی، جس وقت روح پھونکی ہے آپ کے جسم مبارک کے اندر روح جس وقت آپ تک پہنچی ہے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نچ آئی چیخ جس وقت نے آپ سرکار نے چیخ ماری ہے، الحمدللہ کی صدا بلند ہوئی ہے۔ اللہ سونے دے پاک فرشتیاں نے سبحان اللہ کا وظیفہ عرش کو اٹھان تو لائے کے آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کے اندر روح پہنے تک آدم فرشتیاں دی زبان دے اتے سبحان اللہ کا وظیفہ جاری لیا ہے۔ جس وقت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کے اندر روح آئی ہے، آپ نے چیخ ماری ہے اور چیخ کے جواب کے اندر الحمدللہ جس وقت کیا ہے، فرشتیاں نے کلمات سنے نے انہوں نے اپنی زبان کا وظیفہ بنا لیا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ الحمدللہ۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے آپ کیسی جس وقت آپ سرکار جسم مبارک کے اندر روح پہیے اللہ سونے کی تسبیح بیان کی دی گئے، فرشتہ نے پاک الفاظ سونے میں اپنی زبان کا وظیفہ بنا لیا، سبحان اللہ۔ صدقے جاواں نالے کر ہو نہیں سمجھانا جاواں کیونکہ ترقی یافتہ دور ہے اور آج کل سائنسی زمانہ ہے، علم سائنس کو بڑا مقبولیت دیتی جا رہی ہے اور علم سائنس کو بڑی اہمیت دیتی جا رہی ہے۔ ایک طرف رب سونے کا قرآن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور دوسری طرف قوم کے ذہن کے اندر سائنس سوار ہے۔ یاد رکھو اللہ سونے کے پاک نبی میرے دل اجمال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سرکار سائنس مجاہدے سن، آپ کو سائنس کا پتہ سی لیکن آپ نے سائنس پر ارادہ سائنس پر نگاہ نہیں فرمائی، سائنس کو کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ آپ سرکار رب کائنات نے اس چیز کا وحی کی دی ہے، اے میرے پیارے نبی اگر تسی چاہو میں ایک سونے کا پہاڑ اور ایک چاندی کا پہاڑ تواڈے سجے کھبے تواڈے نال ٹرا دینا، سبحان رب سونے نے اپنے پیارے نبی نو اے حکم دیتا ہے لیکن اللہ دے پاک نبی نے اس گل نو پسند نہیں کیتا، عاجزی کیتی ہے، یا رب کائنات اس حال کے اندر رکھیا ہی تیرا پیارا بندہ اسی حال کے اندر ڈالیے، سونے دے چاندی دے پہاڑاں کی ضرورت نہیں، اس تو بڑی کوئی کائنات اندر سائنس نہیں، کوئی بڑے تو بڑا سائنسدان آ جاوے سپر پاور بھی آ جاوے سونے کا پہاڑ کوئی نہیں بنا سکتا۔ رب کائنات حکم کن دے نال اور اپنے ارادے دے نال سونے دے پہاڑ بھی پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب دے نال ڈھول سکتا ہے، لیکن تیرے تے میرے لجپال کریم آقا دے تبسم نال ساڈے تک کی پیغام پہنچیا ہے۔ رب سونے نے اتنا بڑی بڑیا فرقی دیے، اے میرے محبوب سونے دے پہاڑ تواڈے گرد میں تواڈے آس پاس بنا دیواں، جس پاسے جاؤ سونے دے پہاڑ نال ٹردے جاون۔ اللہ دے نبی نے عرض کیتی یا رب العالمین سونے دے پہاڑاں دی ضرورت نہیں، رب سونے دے پیارے نبی دے وسیلے دے نال
سانو یہ علم ملیا ہے اس گل کا پتہ چلیا ہے کہ رب سونا تمام قوتاں دا مالک ہے ہر قدرت تے قادر ہے رب کائنات ہر چیز بنا سکتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کا حکم بھی ہو جائے میرے پاک نبی نے اس دنیاوی ترقی کو پسند نہیں فرمایا سبحان اللہ گل نہیں سمجھے سبحان اللہ کے نبی نے دنیاوی ترقی کو پسند نہیں فرمایا سونے اور چاندی کے پہاڑوں کا پروٹوکول قبول نہیں فرمایا پسند نہیں فرمایا قبول نہیں آکھاں گے پسند نہیں فرمایا دسیا ہے میرے امتیو میں اللہ کا پاک نبی اتنی قوتاں والا اللہ سونے دی بارگاہ دے اندر اتنی مقبولیت رکھن والا رب سونے دی اتنی نعمتاں پاون والا میں اس گل نوں پسند نہیں کردا دنیاوی مال اور اسباب میرے گرد ہون آپ سرکار نے سبق دیتا ہے کہ کدھر شیطانی علم والے پاسے یا شیطانی مال اور زینت والے پاسے توجہ نہ کریا جے اللہ سونے دی پاک بارگاہ دے اندر ہمیشہ عاجزی دماغ رہے سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قول ہر قدرت موجود سی رب دی دین دے نال لیکن آپ سرکار نے انہاں چیزاں نوں قبول نہیں فرمایا آپ سرکار فنا کشی کے اندر بھی رہنے آپ سرکار نے اس مثال دے روزے مبارک بھی رکھے نہیں آپ سرکار نے اس چیز نوں نہیں پسند فرمایا اج انہاں دا امتی ہوے انہاں دے امید رکھدا ہوے کہ قیامت نوں سانو شفاعت دے نال عمل فرماون گے پھر دنیا دے نال دل لائی بیٹھا ہوے نبی پاک کی محبت اللہ کرنے والا بھی ہوگے اے دعویٰ کبھی سچا نہیں ہوئے گا دعویٰ تائیں سچا ہوئے گا نبی پاک کی محبت اللہ کرنے والا نبی پاک کے رنگ دے اندر مکمل رنگیا ہوئے آپ کی محبت اور عشق دے نال بھرپور ہوئے ہر کم اپنے پاک نبی دے نقش قدم تے چلن والا ہوئے ہر کم نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت مطہرہ دے دائرے دے مطابق کرن والا ہوئے جس وقت ایویں دا طرز اختیار کرن والا بندہ دنیا تو جاوے گا قبر دے اندر منتقل ہوے گا اس دن بھی عید والا دن بن جاوے گا سبحان اللہ سبحان اللہ یاد کر کے سن ٹائم بھی فکس ہو گیا اللہ سونے نے اپنے پیارے فرشتوں رب سونے نے پاک فرشتے جس وقت حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کے اندر روح پھونکی گئی ہے اور سائنس کی گل تھوڑی سی سائنس کا نام نظریہ کی ہے کہ سب تو پہلے انسان ایک کیڑا سی اور جو میرے پاس اور کی گلا ہر ایک پیش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہر گل لوہے تے لکھی ہوگی انشاءاللہ سبحان اللہ سائنسدان دا نظریہ پیش کر رہا وا سائنسدان دا نظریہ ہو رہے رب دے قرآن دا نظریہ ہو رہے سبحان اللہ بھائی سائنسدان اور گل دستا ہے رب سونے دا قرآن اپنے ہدایت دیاں گلاں دستا ہے رب سونے دا قرآن دستا ہے پہلا انسان رب سونے دا پاک نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اور سائنسدان کہندا ہے کہ پونگرا پانی دے اندر جڑا سی اس پونگرے نوں اللہ سونے نے بڑا کی وہ پونگرا بڑا ہویا ہے پھر پونگرا بڑا ہو کے انسان دی شکل اختیار کر گیا ہے وہ نظریہ سائنسدان دا ہے تے مسلمان دا نظریہ کی ہے وہ نظریہ مسلمان دا قرآن کے مطابق قرآن نے کی دسیا ہے سب تو پہلے رب سونے نے اپنے پاک نبی سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کرایا سبحان اللہ سبحان اللہ سائنس کو تو نہیں کرنا چاہیے سائنس دیکھو سائنس اللہ سونے نے پاک نبی نے پسند نہیں کوئی ایجاد بن گیا کہ آپ نہیں بنا سکتے آپ نے لاٹھی اپنے غلام کو دیتی ہے تو فرمایا رات کا اندھیرا کہہ کے اس آپ نے فرمایا کہ جاؤ لاٹھی لے جاؤ تو لاٹھی کا کام نہیں کر دی رہی ہے تو نال لاٹھی کے وچوں روشنی بھی ظاہر سبحان اللہ آج روزہ تو نہیں رکھا سبحان اللہ
اللہ سونے دے پاک نبی نے 1400 سال پہلے اپنے غلاموں کو ایک سوٹی دی تھی. اس سوٹی نے سوٹی کا کام دیتا ہے کہ نال لائٹ بھی. آج بھی کوئی ہے یہ سوٹی سے لائٹ والے ہے. سائنس کی پیچھے رہ گئی نا. معلوم ہے کہ سائنس رہ کے کام ہو رہے تے سائنسدانی نظریے جڑے اور نے. سائنس اگر علماء دے نال ٹکر کھاوے تے سائنس کو چھوڑ دے اللہ سبحانہ دے پاک نبی دے وارث علماء دا دامن پکڑ تاں کامیاب ہوں گے. سبحان اللہ. وزارتاں تباہ ہونے والی ہیں. بڑے بڑے بادشاہ تباہ ہو گئے جنہاں دے تخت 60 ہاتھی دی پشتاں دے اوتے پاوے ہوندے سن. جنہاں دے تختاں دے تھلے پاویاں دے تھلے ہاتھی ہوندے سن. وہ بادشاہ بھی گئے نیست و نابود ہو گئے. رب سونے نے خاک و خاص کر دیتے تباہ و برباد کر کے دس دیتا ہے کہ رہن والا نام رب سونے کا. اور کوئی رہے گا جڑا رب دے نام دے نال وابستہ ہے اللہ سونے دے دین دے نال وابستہ ہے. سبحان اللہ. اب سمجھ آئیے سب سے پہلا انسان کون ہے؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام. مسلمان دا ایک نظریہ ہے. رب سبحانہ دا قرآن کی دس رہا ہے. پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان بھی وہی دسیا ہے کہ سب سے پہلے نبی ظاہری زندگی کے اندر بظاہر نبوت اور پہلا انسان حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہے. سبحان اللہ. تو انسانیت چلیے آپ کی اولاد میں چلیے پھر انسان ہوتے ہیں. ایک کوئی اور مخلوق بن کے انسان نہیں بنی بلکہ اللہ سبحانہ نے انسان کو اچھی صورت کے اندر پیدا فرمایا ہے. اور انسان کامل انسان ہے. انسان ایک نوع ہے, الگ بکری نوع ہے, ایک قسم ہے کہ اس طرح کی اور مخلوق کوئی بھی نہیں ہے. انسان کو رب سبحانہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. سبحان اللہ. آپ انسان شیطانی علم سے کہ آپ کو کوئی بادل بناوے کوئی کومرا بناوے تو اس کے آپ نے عقل کی ہوا کرے. لیکن اللہ رسول والا جو انسان ہے وہ اسی گل منے گا, اسی گل پہ پکا نظریہ رکھے گا کہ رب سونے نے انسان کو اشرف المخلوقات. سبحان اللہ. نہ انسان تو کوئی شے بنی ہے نہ انسان کسی کو بنایا ہے. رب سونے نے بکری نو پیدا فرمائی ہے. سبحان اللہ. جو جاندار کی قسم جاندارہ کی ایک قسم ہے. اور اسی انسان رب کائنات نے اس کائنات کے اندر اپنا خلیفہ بنایا. سبحان اللہ. اسی انسان کو رب کائنات نے شرف عطا فرمایا کہ اپنا نبی آخر زمان اس انسان کی روح کے اندر مبعوث فرمایا. سبحان اللہ. رب سونا فرشتے کو بھی شرف دے سکتا سی لیکن خالق کائنات نے اس انسان کو اتنا اعلیٰ بنایا ہے, افضل البشر بنایا ہے. اس انسان کو اللہ سبحانہ نے مخلوقات میں جو سب تو اعلیٰ بنایا ہے. پھر انسان میں شرف عطا فرمایا ہے کہ اس انسان کے روح کے اندر اپنا پیارا محبوب مبعوث فرمایا. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ اور راہ کیا ہے اختیار کرنا ہے سائنسدان آ گیا یا دین آ. رب سونے میں قرآن والا رب سونے میں دین آ پیسے لا کے سائنس سیکھو کہ مڑ کے جھولی کی پوے گھورائی کہ فائدہ چاہیے. صدقے جواب پہ کائنات کے پاک فرشتے نے جس وقت آدم علیہ السلام کی زبان مبارک کے وچوں الحمدللہ کی تسبیح سنی ہے. سبحان اللہ. اے وظیفہ تے پہلے زبان تے جاری سی الحمدللہ نال شامل کر لیا. سبحان اللہ. پھر سیدنا آدم علیہ السلام تو بعد حضرت سیدنا نوح علیہ السلام تک فرشتے کی زبان کی زینت کے ہوئی کرنے لائے. سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ. انہاں پاک کلمات کے وظیفے اللہ سبحانہ نے نورانی مخلوق پاک فرشتے کرتے رہے. پھر حضرت سیدنا نوح نبی جناب علیہ الصلوۃ والتسلیم جنہاں کو ثانی آدم بھی آکھا جاتا ہے, آپ سرکار رب کائنات نے کائنات کے اندر مبعوث فرمایا ہے. حکم فرمایا اے میرے پاک نبی نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام رب سبحانہ کی طرفوں حکم ہوا ہے انہاں تبلیغ کرو, انہاں میری وحدانیت کا اعلان سناؤ. لا الہ الا اللہ. اللہ سبحانہ نے پاک نبی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ کے حکم کے نال اس کلمے کا وظیفہ کیتا ہے, اس کلمے کا اعلان کیتا ہے. اپنی قوم کو دسیا ہے اے میری قوم کوئی عبادت لائق نہیں
مگر اللہ صرف اللہ ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جاوے جڑا عبادت دلائے کہ جس وقت سیدنا آدم علیہ السلام نے جس وقت سیدنا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کلمہ شریف کا وظیفہ دسیا ہے کلمہ شریف کی تبلیغ کی دی ہے فرشتوں نے کیا ہے خاص کیفیت سی پہلی بھی خاص کیفیت ہے دوسری بھی خاص کیفیت ہے تیسری بھی خاص کیفیت ہے اس خاص کیفیت کو اللہ کے پاک فرشتہ نے ملاحظہ کیتا ہے اس پاک کلمے کو اپنی زبان کا وظیفہ بنایا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام تک اے وظیفہ فرشتے کی زبان دے جاری رہا ہے اللہ سونے کے پاک فرشتے نے انہاں پاک کلمات کے نال وظیفہ کیتا ہے پھر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو لے کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک فرشتے وہی وظیفہ کرتے رہے ہیں سبحان اللہ سمجھائیے معلوم ہے کہ وظیفہ کرنا اللہ سبحانہ انسانی مخلوق کا کام ہے انسانی صفات میں ایک خاص رب کی عنایت بنا حاصل ہوتی ہے ہر کوئی وظیفہ نہیں کر سکتا کئی لوگ وظیفے میں مخالف ہوتے ہیں ہر سمجھ آ رہی محبت صدقے جمال بے کائنات بے پاک فرشتہ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو لے کے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک اللہ سونے دے پاک نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک کے ہوئی وظیفہ کیتا ہے پھر میرے پاک نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس وقت رب کائنات کی بارگاہ دے جو حکم ملیا ہے قربانی کا آپ سرکار نے اپنے پتر کی قربانی کی دیئے رب سونے دے حکم کو پورا کیتا ہے خالق کائنات دے حکم کو پورا کیتا ہے آپ سرکار کی نگاہ تو اوچل آپ نے جس وقت چھری چلائیے اپنے بیٹے دی گردن حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی گردن مبارک ہوتے چھری جس وقت چلائیے رب سونے دی بے پناہ حکمت دنال خالق کائنات نے اپنے پاک نبی و شہزادے حضرت سیدنا آدم علیہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اس چھری کو بچا کے انہاں دی جگہ تے جنت دے وچ دنبا اس چھری دے تلے آن کے جبرائیل علیہ السلام نے رکھیا ہے چھری چلی ہے اللہ اکبر کی تکبیر اللہ سونے دے پاک نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت آنکھی ہے جس وقت چھری چلی ہے آپ سرکار نے اس امید دلال اپنی اکھاں مبارکاں دے اوپر پٹی مبارک کھولی ہے اکھاں دے سامنے کی ویکھیا ہے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے میں سامنے چھری دے تلے ایک دنبا ذبح ہویا پیا ہے آپ سرکار نے اس رحمت والے کرشمے نو جس وقت ویکھیا ہے رب سونے دے امتحان دے اندر کامیابی نو ویکھیا ہے آپ کی زبان دے اوپر کلمہ کی جاری ہویا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ یہ کلمہ حیرت دے نال لکھدا ہے آپ سرکار دی خاص کیفیت فرشتہ نے نوٹ کی تھی ہوئی سی فرشتہ نے نگاہ جاتا ایک کیفیت گزر رہی سی اللہ اکبر کی صدا جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک وچوں آپ سرکار نے انہاں پاک لفظاں نو ادا کیتا ہے فرشتہ نے انہاں پاک کلمات نو اپنی زبان دا وظیفہ بنا لیا سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا میں گل ہوئی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک یہ وظیفہ بن گیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر ایمان اللہ لفظ اللہ جلال مکس ہوئی اللہ اکبر کے بجائے واللہ اکبر بن گیا رب سونے دے پاک نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک اے وظیفے سے اللہ سونے دے پاک فرشتے اپنی زبان دے جاری رکھتے ہیں اور پھر جس وقت اے روایت پوری گل سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کے اندر ایک گل پوری کی تھی میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جس وقت پوری گل سنی ہے آپ سرکار نے زبان مبارک سے جاری فرمایا ہے ولا خوف
العظیم. سبحان اللہ. اے الفاظ مبارک اللہ سونے دے پاک نبی تیرے تے میرے پاک دے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو نال جس وقت پڑھے نے اور اللہ سونے دے پاک فرشتوں دی زبان دا وظیفہ اے تسبیح بن گئی ہے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ. اللہ سونے دے پاک نبی دی سنت ہے جس وقت بندہ عید دی نماز پڑھن واسطے آوے اپنی زبان تے پاک کلمات ادا کردا ہے ادا کردا جاوے رب سونا اپنے پاک اپنے اس بندے نو گناہاں تو پاک کر دیندا ہے. جس وقت بندہ نماز عید پڑھن تو بعد واپس لوٹتا ہے فرشتے اعلان کردے نے اے اللہ دے پیارے بندے گھر لوٹ جا تینوں اللہ سونے نے گناہاں تو پاک کر دیتا ہے. سرکاری ٹائم پورا ہو گیا جی آخری درس سنا فرماؤ. محبت اللہ سبحان اللہ. جنہاں روزہ بھی سبحان اللہ. عید والا دن خوشیاں کا دن ہے. اس دن ہر بندہ اپنے دل کے جو ناراضگیاں جو نثار کے دوران کسی معاملات کے بننے تو بکری تو بھیڑ لے لے تو کٹے بچے تو جیسی ناراضگیاں بنا بہنے ان ناراضگیاں کو آج دن کے ختم کرنا. کس واسطے ختم کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کی خاطر. جڑا بندہ ناراضگی پہلے اللہ کی رضا کی خاطر ختم کرتا ہے اس کو اللہ سنا اس دوسرے بندے تو پہلے جنت میں داخل. سبحان اللہ. دوسری گل کی کہ آج عید کا دن میں شیطان واویلا کرے گا کہ ہائے آج امت محمدیہ دے بندیاں دی بخشش ہو گئی ہے تے یہ نہیں ویسی بات شیطان دے سکی بن جائیے کہ بس روزے گزر گئے اور چلو کوئی پرانا کام چال لئیے. نہیں, عید کا دن رب سونے نے بخشش واسطے عطا فرمایا ہے. اس دن امت محمدیہ دے گناہگار بندیاں دی روزے داران کی اللہ سبحانہ بخشش کر دے رہا ہے. اور پھر سبب کی ہے کہ بخشش اس واسطے ہوتی ہے کہ اس کے بعد یہ کام نہ کرے اس کے بعد یہ کام نہ کرے ہو. یہ نہیں کہ آج باشد کا آواز شروع کر دو شروع تو مٹے دو یہ کام نہیں کرنا. کیوں کہ زندگی کا کوئی پتہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. باہر یار بیٹھے ہیں دھوپا دے سارے اس واسطے. آخری گل سلطان العارفین کی زبانی سناواں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہاں سے کھڑے عید دن سب اللہ سنے عطا فرمائے. سلطان العارفین نے بڑی کام دی گل کی تھی, آپ بڑی رمز دی گل کی تھی. میں محبت رہے بھی آپ تمام نظر سبحان اللہ. سلطان فرماتے ہیں حسن دیکھے وہ ترون لے آئی تینوں دتا کس دلاسا
صحابہ سے دینا ہے اس واسطے کہ دن بخشش واسطے عطا کیتا گیا اور اج دے دن یقیناً میرے پاک نبی کے فرمان کے مطابق ہر گناہگار کی بخشش ہو جانی ہے اور بخشش کران تو بعد پھر گناہوں تو بچ کے رہنا ہے اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ نماز عید کا ٹائم ہو گیا